تبلیغ اتنا اچھا کام ہے، ہر آدمی جڑ کر کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن اس تبلیغ کے پلیٹ فارم کو مرڈر کا اکھاڑا اور اڈا بنا دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہوا، میں نے چرچا کیا تھا، وقف بورڈ کے اوپر ناجائز قبضہ، چونکہ ہمارے لوگوں نے وقف بورڈ کی زمینیں بیچی، ہماری مسجدیں بلڈوز کی جا رہی، چونکہ ہم مجرم ہوئے۔ آپ کیا کہیں گے کہ مولانا کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بابری مسجد کا؟ نہیں، ہمارے لوگوں نے سودا کیا تھا پہلے اس کو، کیا آپ کیجئے، ہم اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اندر خانہ کچھ اور چل رہا ہے جناب اس دیش کے اندر، جنہیں ہم قائد سمجھتے ہیں وہ قائد نہیں، رکشک اور بھکشک بنے بیٹھے۔ اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت میں، حضرت مولانا بول رہے تھے کہ اس امت کو کیا کرنا ہے، کوئی نہیں، اس سے بھی برے وقت آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر برے راستے کا اور ہر برے حالات کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں نکالا، بس ہمیں اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی نہیں آپ کو گرا پائے گا۔ اور کون ہے؟ وہی ریاض، سعودی عرب۔ سب سے مبارک جگہ پوری دنیا میں کون سی ہے؟ مکہ، شہر مکہ۔ شہر مکہ میں بھی جو مبارک استھل ہے وہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے چھت پر 3D میں ویڈیو شوٹ کیا گیا۔ ہم لوگ پیش امام کو اگر سامنے رکھتے ہیں، پیر کے نیچے کعبۃ اللہ کا نقشہ اگر آ جائے تو ہم لوگ بھی پیر ہٹا لیتے ہیں کہ بے ادبی ہو رہی، لیکن یہ سعودی عرب کا فرما روا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی کا بادشاہ ہوگا تو ہم سے بڑا دیندار ہوگا، اس لیے کہ حرمین شریفین ان کے نگرانی میں ہے، اللہ کا قرآن جہاں نازل ہوا، صحابہ کے قدم جہاں پڑے، نبی کا خون جہاں پر زمین پر گرا، نبی کے دندان مبارک شہید کیے گئے، شاید وہاں کے لوگ زیادہ شریعت کے پابند ہوں گے؟ نہیں جناب، یہی لوگ شریعت کو بیچتے ہیں۔ 250 لڑکیاں 800 کروڑ روپے دے کر بلایا اور ان سے کہا گیا کہ تم گانا گاؤ، بکنی پہن کر، اسکرٹ پہن کر ڈانس کیا گیا۔ کیا ڈانس کرنا جائز ہے؟ کیا گانا لکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا جائز ہے؟ کیا وہاں کے بادشاہ کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لَهْوَ الْحَدِيث سے مراد گانا ہے، اسی لیے گانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب نبی قرآن پڑھتے تھے تو اس کے بالمقابل نذر بن حارث گانا گواتا تھا ایک لڑکی کے ذریعے سے تاکہ قرآن کے قریب نہ جا سکے اس وقت کے صحابہ۔ جو کام نذر بن حارث کافر کا تھا وہی کام آج کا وہاں کا رکھوالا کر رہا ہے۔ سب سے پوتر ترین جگہ کے اوپر ڈانس کروایا گیا اور پھر گانے بجوائے گئے۔ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مقدس ترین جماعت تھی کون سی؟ تبلیغ کی، لیکن ابھی تو بنگلہ دیش کے اندر میں اکھاڑے کا اڈا بنا، وہاں پر ذبح کیا گیا۔ آخر کیا ہو گیا؟ ہماری ان تنظیموں کے جو سربراہان ہیں، شریعت کا جنازہ نکل رہا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ایک دم سیاست کرنے کی پوری کوششیں چل رہی ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ شورا والے ہو چاہے وہ امارت والے ہو، دونوں سے کہتا ہوں آپ کے منہ میں دہی کیوں جمع ہوا؟ بنگلہ دیش میں تبلیغ کے نام پر مرڈر ہوتا، ایک کا گلا ذبح کیا جاتا، گلا کاٹا جاتا ہے، اور پھر شریعت کو، تبلیغ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تبلیغ اصلاحی جماعت کا یہ بدلا ہوا نام ہے۔ 1927 میں جب مولانا الیاس نے اس کام کو شروع کیا تھا اس وقت اس کا نام رکھا تھا اصلاحی جماعت، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتے تھے۔ آج لوگوں کے مرڈر کا ذریعہ بنا دیا آپ نے۔ کون سی لالچ ہے جس لالچ کی وجہ سے 2 جگہ پر قوم کو بانٹ دیا؟ کون ہے مجرم؟ ہم اور آپ نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، اس لیے ان کو پہلے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے پیچھے ہیں، قوم آپ کے پیچھے۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ سوشل میڈیا میں آڈیو کے ذریعے آپ پیغام دیجئے، میسج دیجئے کہ اے لوگوں، وہ بھی جماعت حق پر ہے، ہم بھی حق پر ہیں، آپ کو کام سے کام کرنا ہے، کام کا طریقہ بتائیے اور کام کی جو ترتیب ہے اس پر عمل کیجئے۔ اکرام مسلم بیان ہوتا ہے نا، آج قاتل مسلم بنا کر رکھ دیا گیا۔
سب سے زیادہ پیار اور محبت والی تنظیم اور جماعت مانی جاتی تھی. سب سے مبارک عوام کے تعلق سے ایک چلتا پھرتا مدرسے کا نام دیا گیا تھا. لیکن سن لیجئے, علم سے جڑا رہے گا, علماء سے جڑا رہے گا تو قوم کو فائدہ دے گی یہ جماعت. اگر علم سے اور علماء کی توہین کرو گے, علم سے رشتہ ٹوٹے گا, تو پھر یہ اتنا بڑا فتنہ بنے گا کہ پوری دنیا کے اندر روکنے سے روکا نہیں جائے گا. اسی لیے اس امت کے اندر بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, مستقل کئی پروگرام ڈیلی ہو رہے ہیں. اس بنیاد پر میری آواز اب جواب دے رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بلا لیں حضرت کو, تاکہ وہ حضرت دعا کرائیں گے. اور بس میں صرف یہ میسج اخیر کے اندر دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, خود ذاتی اعتبار سے اب اٹھیے, محنت کیجئے, ورنہ کوئی نہیں آنے والا. سب بک چکا ہے, سب کو اپنی کرسی چاہیے. ساری تنظیم اور سارے بڑے ممالک, سارے لوگ, کوئی کسی کا بھلا نہیں کرنے والا ہے. سرزمین غزہ پٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, کوئی نہیں آیا. جزیرت العرب ہو, سعودی عرب ہو, عرب ممالک ہو, بھارت کے اندر ہماری بڑی تنظیمیں ہوں, یہ بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں, آپ کو خود سے محنت کرنی ہوگی. آپ کو اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا. شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. مسجد سے رشتہ مضبوط کیجیے, مسجد اور مکاتب کو آباد کیجیے, مدرسہ اور مکاتب کو آباد کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی چیزیں آپ کو یہاں پر بھی کام آ سکتی ہے, اور مرنے کے بعد بھی آپ کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.